دوستو، آج کی یہ ویڈیو ایک مغرور شہزادی کے بارے میں ہے جسے اپنے حسن پر بہت غرور تھا، لیکن قسمت کی ستم ظریفی کہ اس کی شادی ایک فقیر سے ہو گئی۔ ایسا اس کے ساتھ کیوں ہوا، یہ جاننے کے لیے آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ تھا۔ اس کی ایک خوبصورت اور اکلوتی بیٹی تھی۔ اپنی خوبصورتی اور دولت کی وجہ سے وہ بہت مغرور اور گستاخ ہو گئی تھی، اور جب بھی کہیں سے اس کے لیے شادی کا پیغام آتا تو اسے ٹھکرا دیتی اور اس کا خوب مذاق اڑاتی تھی۔ ایک دن بادشاہ نے ایک بڑی دعوت کی اور اس میں شہزادی سے شادی کرنے والے تمام امیدواروں کو بلا لیا۔ سب لوگ اپنے مرتبے کے حساب سے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ شہزادی اس دعوت میں اپنی کنیزوں کے ساتھ بہت مغرورانہ انداز میں آئی۔ وہ جس امیدوار کے پاس سے گزرتی اسے بڑی حقارت سے دیکھتی۔ جب وہ ایک شہزادے کے پاس پہنچی جو بہت موٹا تھا تو وہ اپنی کنیزوں سے ہنس کر بولی، یہ تو گول مٹول ہے۔ اگلے امیدوار کے پاس سے گزری تو بولی، یہ تو کھمبا لگتا ہے۔ ایک شہزادہ بہت چھوٹا تھا تو کہنے لگی، اس چھوٹو موٹو کو تو ذرا دیکھو۔ ایک نواب بہت گورا تھا تو کہنے لگی، اس سفید چوہے کو تو ذرا دیکھو۔ اسی طرح وہ ہر امیدوار کی بے عزتی کرتی رہی، لیکن وہ ایک بادشاہ کو تو دیکھ کر بہت ہنسی کیونکہ اس کی داڑھی تھی۔ اس کو دیکھ کر وہ کہنے لگی کہ اس کو تو دیکھو ذرا، اس نے کس طرح اپنے منہ پر جھاڑ پونچھ اگا رکھی ہے۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ اس کی بیٹی نے مہمانوں کی بہت بے عزتی کی ہے تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے بھرے دربار میں یہ اعلان کیا کہ شہزادی کسی کو پسند کرے یا نہ کرے، میں اب اس کی شادی کسی فقیر سے کروں گا۔ اس اعلان کے بعد وہ تمام لوگ وہاں سے چلے گئے، اور کچھ ہی دیر بعد ایک آوارہ گرد گویا جو گلی کوچوں میں پھر کر گایا کرتا تھا، اس نے شاہی محل کے سامنے کھڑکی کے نیچے کھڑے ہو کر گانا گانا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے اس کی آواز سنی اور خادم کو حکم دیا کہ اس فقیر کو اندر بلا لاؤ۔ خادم پھٹے پرانے کپڑوں والے فقیر کو اندر لے آیا۔ اس فقیر نے بادشاہ اور شہزادی کے سامنے بہت اچھا گانا گایا اور بادشاہ سے انعام مانگا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم نے بہت اچھا گانا سنایا ہے، اس لیے میں تمہیں بہت اچھا انعام دوں گا۔ میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروں گا۔ جب شہزادی نے یہ سنا تو وہ بدحواس ہو گئی اور وہ بہت چیخی چلائی، مگر بادشاہ نے اس کی ایک نہ سنی۔ بادشاہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ میں نے مہمانوں کے سامنے قسم کھائی تھی کہ میں تمہاری شادی کسی فقیر سے کروں گا، اب میں وہ قسم پوری کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے قاضی کو بلوایا اور مغرور شہزادی کی شادی آوارہ گرد گویے کے ساتھ کر دی، اور پھر حکم دیا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ جانے کی تیاری کرو۔ شہزادی روتی پیٹتی رہی اور بالآخر فقیر کے ساتھ چل دی۔ راستے میں وہ ایک شکار گاہ سے گزری۔ اتنی بڑی شکار گاہ کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اس نے اس فقیر سے پوچھا کہ یہ شکار گاہ کس کی ہے؟ میں نے سنا ہے کہ تم نے ایک داڑھی والے بادشاہ کا مذاق اڑایا تھا، اور یہ شکار گاہ اسی کی ہے۔ اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ تمہاری ملکیت ہو جاتی۔ شہزادی نے جواب دیا، یہ میں نے کیا کیا؟ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ اس کے بعد وہ ایک خوبصورت باغ میں پہنچی۔ اس خوبصورت باغ کو دیکھ کر پھر شہزادی نے پوچھا کہ یہ کس کا باغ ہے؟ یہ باغ بھی اسی داڑھی والے بادشاہ کا ہے، فقیر نے آہستہ سے کہا۔ شہزادی نے افسوس بھرے لہجے میں کہا کہ میں بھی کتنی بد نصیب ہوں۔ پھر وہ ایک بڑے عظیم الشان شہر میں داخل ہوئی۔ اتنا بڑا اور خوبصورت شہر دیکھ کر شہزادی حیران رہ گئی، تو اس نے پوچھا کہ اس شہر کا مالک کون ہے؟ فقیر نے اسے بتایا کہ یہ شہر داڑھی والے بادشاہ کا ہے اور یہ اس کے ملک کا پایہ تخت ہے۔ اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ سب کچھ تمہارا ہوتا۔ او، یہ تو میں نے بڑی غلطی کی، کاش میں اس سے شادی کر لیتی۔ فقیر شوہر نے ناراض ہوتے ہوئے کہا کہ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن تم میرے ہوتے ہوئے دوسرے مرد کی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ کیا مجھ میں کوئی کمی ہے؟ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے قریب پہنچا۔ کیسی بدنما اور چھوٹی سی جھونپڑی ہے، یہ کس کی ہے؟ شہزادی نے پوچھا۔ یہ میرا گھر ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ تمہارے نوکر کہاں ہیں؟ فقیر نے کہا، ہمیں نوکروں سے کیا لینا، تم ہر کام کر سکتی ہو۔ اب آگ جلاؤ اور میرے لیے کھانا پکاؤ، میں بہت تھک گیا ہوں۔ کیونکہ شہزادی کو کھانا پکانا نہیں آتا تھا، اس لیے فقیر نے اس کی مدد کی، اور کچھ دیر بعد انہوں نے الٹا سیدھا کھانا پکا کر کھا لیا اور سو گئے۔ دوسری صبح فقیر نے اسے جگایا، گھر صاف کرنے اور دوسرے کام کرنے کو کہا۔ شہزادی تمام دن کام کرتی رہی اور اوپر سے جلی کٹی باتیں بھی سنتی رہی، مگر صبر کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ اسی طرح انہوں نے کچھ وقت گزارا اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہ تھا۔ ایک دن فقیر نے کہا کہ میں نے جو کچھ کمایا تھا وہ سب خرچ ہو گیا، اب تمہارے کمانے کی باری ہے۔
میں تمہیں بید لا کر دیتا ہوں، تم مجھ سے ٹوکریاں بنا لینا۔ یہ کہہ کر وہ جنگل میں چلا گیا اور بید کاٹ کر لے آیا اور شہزادی نے ٹوکریاں بنانا شروع کر دی۔ اس نے پہلے کبھی کوئی ایسا محنت کا کام نہیں کیا تھا، اس لیے اس کی انگلیاں زخمی ہو گئیں اور ان سے خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے کہا کہ میرا خیال ہے یہ کام نہیں کر سکتی، میں تمہیں سوت لا کر دیتا ہوں، تم مجھ سے کپڑا بننا، مگر وہ یہ بھی نہ کر سکی۔ فقیر نے کہا تم تو میرے لیے بالکل بیکار ہو، کوئی کام نہیں کر سکتی، تم سے شادی کر کے مجھے بڑا نقصان ہوا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ تمہارے لیے مٹی کے برتن لا دوں، تم بازار جا کر ان کو بیچ دیا کرنا۔ مغرور شہزادی نے اکڑ کر کہا اگر میں بازار جا کر برتن بیچوں گی تو میرے ملک کے لوگ مجھے اس حال میں دیکھ کر بہت ہنسیں گے۔ فقیر نے کہا یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اگر تم بھوک سے مرنا نہیں چاہتی ہو تو تمہیں یہ کام ضرور کرنا پڑے گا۔ مٹی کے برتن بیچنے کا کام بہت اچھا چل پڑا۔ لوگ جب ایک خوبصورت لڑکی کو بازار میں مٹی کے برتن بیچتے ہوئے دیکھتے تو وہ اس کی مدد کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور خرید لیتے۔ جب وہ برتن بک گئے تو فقیر نے اسے اور برتن لا کر دے دیے۔ ایک دن ایک وسیع اور بد مزاج سپاہی وہاں سے گزرا، اس نے بازار کے بیچ میں پڑے ہوئے برتن دیکھ کر ایک ٹھوکر مار کر ان کو توڑ دیا اور کہا کہ آئندہ اس طرح راستہ مت گھیرنا۔ شہزادی بہت پریشان ہوئی، اس نے سارا واقعہ گھر آ کر اپنے شوہر کو سنایا۔ تم انتہائی بیوقوف ہو، تم سے کس نے کہا تھا کہ بیچ بازار میں برتن لے کر بیٹھ جاؤ؟ آخر وہاں سے لوگوں کو گزرنے میں دشواری ہوتی ہوگی۔ میرا خیال ہے یہ بھی تمہارے بس کا کام نہیں ہے، میں شاہی محل جاؤں گا، ہو سکتا ہے وہاں تمہارے لیے کوئی کام نکل آئے۔ یہ کہہ کر وہ محل کی طرف نکل گیا۔ شام کو فقیر نے واپس آ کر کہا کہ شاہی محل میں تمہارے لیے مددگار باورچن کی جگہ مل گئی ہے، اب ہمیں کم از کم کھانے کو مل جایا کرے گا۔ اور اس طرح مغرور شہزادی ایک مددگار باورچن بن گئی۔ وہ ہر روز صبح سے شام تک باورچی خانے کے سارے کام کرتی اور شام کو لوگوں کے آگے سے بچا ہوا کھانا لے کر گھر آ جاتی اور دونوں میاں بیوی کا گزارا ہو جاتا۔ محل میں آئے ہوئے اسے چند روز ہوئے تھے کہ اس نے سنا کہ محل میں کوئی شادی کی تقریب ہونے والی ہے۔ مقررہ دن جب مہمان آنا شروع ہوئے تو وہ باورچی خانے میں کھڑکی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ہر طرف بڑی شان و شوکت اور دھوم دھام نظر آ رہی تھی، لیکن شہزادی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی اور اپنے غرور و تکبر اور بے وقوفی پر پچھتا رہی تھی۔ اسی دوران کچھ خادمائیں آئیں اور انہوں نے اس کو بہت سے مزیدار کھانے دیے جو اس نے ٹوکری میں رکھنے تھے اور گھر کی طرف چل پڑی۔ ابھی وہ محل کے دروازے تک ہی پہنچی تھی کہ اچانک ہی ایک بہت زرق برق لباس میں ملبوس ایک شاندار اور خوبصورت شخص نے اس کا راستہ روک لیا۔ شہزادی نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو یہ وہی داڑھی والا بادشاہ تھا جس کا اس نے خوب مذاق اڑایا تھا۔ وہ خوف اور شرم سے کانپنے لگی۔ بادشاہ اسے لے کر حال میں پہنچا۔ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر اس کا اپنے آپ پر قابو نہ رہا اور گھبراہٹ میں ٹوکری اس کے ہاتھوں سے گر گئی اور اس میں سے کھانا نکل کر چاروں طرف بکھر گیا۔ تمام درباری ہنسنے لگے۔ شہزادی کا یہ حال کہ کسی طرح سے زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا اور وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی کہ بادشاہ نے لپک کر اسے دوبارہ پکڑ لیا اور بڑی نرمی سے بولا کہ ڈرو مت، کیا تم مجھے نہیں پہچانتی؟ میں وہی آوارہ گرد گویا ہوں جو تمہارے ساتھ جھونپڑی میں رہتا ہے، میں وہی سپاہی ہوں جس نے تمہارے برتن توڑے تھے۔ یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا تھا کہ میں تمہیں پسند کرتا تھا اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب تمہارے غرور کا علاج ہو چکا ہے اور تمہیں اچھا سبق مل گیا ہے، پچھلی باتوں کو بھول جاؤ۔ دیکھو آج ہماری شادی کی تقریب ہو رہی ہے۔ اسی وقت کنیزیں آئیں اور اسے اپنے ساتھ لے گئیں۔ شہزادی کو نہلا کر دلہن کا لباس پہنایا گیا۔ جب وہ دوبارہ حال میں آئی تو دیکھا کہ اس کے والدین اور اس کے تمام درباری بھی وہاں موجود تھے۔ سب لوگوں نے اسے مبارکباد دی اور شہزادی بالکل بدل چکی تھی۔ اس کا غرور، اکڑ اور دوسروں سے نفرت ختم ہو چکی تھی۔ اس نے زندہ رہنے کا ڈھنگ سیکھ لیا تھا۔